شریعت میں ساری چیزیں واضح ہیں، ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے۔ ہم سب مغرب کو ٹائم کو دیکھتے کہ مغرب میں اگر 10 منٹ لیٹ اذان دے تو سب جوتے لے کے دوڑیں گے مسجد کے پیچھے، تو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ظہر میں 1 گھنٹہ لیٹ کرتا ہے، کوئی مقالہ نہیں بولتا ظہر میں لیٹ کیوں۔ ہم آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اذان ہوئی تب ہم آئے، یا جب اذان ہوتی ہے تب فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، عموماً لوگوں کی یہ عادت ہے۔ ہمارے علماء بھی اور پبلک بھی سبوں کے نالج میں یہ ہے کہ جب امام خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تب فرشتے جو رجسٹر لے کے نام لکھتے ہیں ایک کے بعد دیگرے، تب رجسٹر بند ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے میرے مطالعے کے مطابق، آپ کو اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ آئندہ سے جمعہ کی نیکی جو آپ کی چھوٹ رہی ہے، آپ کا ریکارڈ نہیں بن پا رہا ہے، آپ کل قیامت میں آج کی تاریخ میں نیکی تلاشیں گے جمعہ کی نیکی تو آپ کے رجسٹر میں نہیں ہوگا عمل نامہ میں۔ کیوں؟ ہم لیٹ ہو کے پہنچے ہیں، کب رجسٹر بند ہوتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث اٹھائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جاب، جو جمعہ کی نماز کے لیے فاتا الساعۃ الاولی، جو پہلے ٹائم میں آئے گا، پہلی گھڑی میں، اللہ تعالیٰ ان کو 1 اونٹ دان قربانی کرنے کے برابر نیکی ملے گی۔ جو دوسری گھڑی میں آئے گا ان کو 1 گائے کی، تیسری گھڑی میں آئے گا 1 دمبا اور کھسی کی، چوتھی گھڑی میں آئے گا 1 مرغی کی، 5ویں گھڑی میں آئے گا ان کو 1 انڈا کی۔ اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے بعد کسی کا نام اس ریکارڈ میں نہیں چڑھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے یہ ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ ہم اگر ٹائم ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد خطبہ شروع کریں تو کیا فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ آج آپ کا زوال ہوا ہے 11:36 پر، ٹائم ٹیبل آپ کے کٹیہار ضلع جمعیت کا وہاں لٹکا ہوا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور سارے محدثین اس حدیث کی شرح میں ہم نے بہت مطالعہ کیا، سبوں نے یہی سی بات کو، اس قول کو راجح کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے جمعہ کے دن تب سے لے کر زوال تک 5 ٹائم، اگر اس ٹائم کو 5 بھاگ میں تقسیم کرنا ہے۔ جو پہلے بھاگ میں آپ پائیں گے یعنی صبح، آج سورج نکلا ہے 5:24 پر، اس وقت سے لے کر زوال 11:36 تقسیم کیجئے، گھنٹہ کچھ منٹ ہوتے ہیں ایک بھاگ میں، ایک بھاگ کی ایک نیکیاں ہیں۔ اور یوں زوال ہو جاتا ہے، اس سے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، چاہے خطیب جمعہ شروع کرے یا نہ کرے۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے ٹائم سے 1 گھنٹے کے بعد خطبہ شروع کرنا، فرشتے اتنی دیر تک آپ کو رجسٹر لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ حدیث کی روشنی میں میرا مطالعہ ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کسی مسجد جاتا ہوں زوال سے پہلے پہنچنے کی، تاکہ اگر مرغی نہیں کم از کم انڈے تو مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج امام صاحب کو معلوم ہوگا میں آیا ہوں سیدھے سنت شروع کیا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بہت پہلے آ چکا تھا، اس لیے آپ جو، اور امام صاحب بتائے تھے کہ 12 بجے خطبہ شروع ہوگا، آج 12 کے بعد خطبہ شروع کیے، آپ کی مرضی 12:30 میں شروع کی، جو ہمیں مطلب نہیں، لیکن میں حدیث کی روشنی میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، آپ ہمارا چاہے امام ہوں یا غیر امام سارے، آپ کا ریکارڈ نہیں بنتا، آپ کو جمعہ کی نیکی کے رجسٹر میں نام ریکارڈ نہیں ہوتا، اس لیے حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا ہم سبھی کو، امام صاحب اور پبلک سب، ہم کوشش کریں زوال کے ساتھ ساتھ خطبہ شروع کرنے کی۔ زوال کے ساتھ ساتھ کون کرتا ہے ہندوستان میں؟ بہت اکا دکا مسجد ہوگی، ہماری مسجد زوال گڑھ میں الحمدللہ ہم زوال کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہمارے یہاں جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ہم 12:05 میں جماعت کر لیتے ہیں، جمعہ کی جماعت۔ ظہر بھی اسی طرح ہے، ایک آدمی عمل کر لے الحمدللہ، اللہ رب العالمین کو کثیر عاملین کی ضرورت نہیں ہے، کم تعداد عاملین کی ضرورت ہے جو سنت کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے گزارش کروں گے امام صاحب سے، مسجد کمیٹی سے اس بات طرف توجہ دیں گے تاکہ ہماری جو لوگوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر نہ آئے، کل قیامت میں سارے لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ یہ امام کی ذمہ داری تھی، مسجد کے متولی کی ذمہ داری تھی ٹائم پہ نماز شروع کرانا، وہ اگر 11:30 میں اذان دیتے میں 11:30 میں آ جاتا،
उन्होंने लेट के, हम लेट से आए, इसलिए ये गुनाह उनके सर होना चाहिए, हमारी नेकी मिलनी चाहिए। तो कौन किसका गुनाह लेगा? वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। इसके मुताबिक हमें संभल के चलना ज़रूरी है। मोहतरम भाई और दोस्तों, शरीयत में सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, हमारी समझ की कमी होती है। हम सब मगरिब को टाइम को देखते कि मगरिब में अगर 10 मिनट लेट आज़ान दे तो सब जूते लेके दौड़ेंगे मस्जिद के पीछे। तो लेट क्यों कर रहे हो? लेकिन ज़ोहर में 1 घंटा लेट करता है, कोई माँ का लाल नहीं बोलता ज़ोहर में लेट क्यों किए, कि हमारा ज़हन मुर्दा हो चुका है, हम गलत माहौल में रह चुके हैं, हम इसको गलत समझते ही नहीं हैं। जब आज़ान दे सही है, लेकिन मगरिब को सब सही समझते हैं। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, आज़ान क्यों नहीं हो रही है? इसलिए सबको नॉलेज होना है। मोहतरम भाई और दोस्तों, एक टाइम में कभी भी नमाज का टाइम नहीं रहता। रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, सालों भर 5 टाइम आगे पीछे होता रहता है। रब की मर्जी, हमारे इम्तिहान के लिए अल्लाह ने ऐसा किया है। कौन बंदा टाइम पे नमाज पढ़ता है और कौन अपना मनमानी टाइम बना के नमाज पढ़ता है। शरीयत में टाइम बंधा हुआ है, टाइम बांधने की ज़रूरत कतई नहीं है। हम आप जो टाइम बांधते हैं बिल्कुल गलत है। वो कैलेंडर हमारे लिए काफ़ी है, टाइम टेबल, उसके मुताबिक अजान हो, बस ये लिखा रहे अजान के 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद जमात खड़ी होगी। ये हमारा हक है, जैसे अरब ममालिक में होता है। सारे अरब ममालिक अब जाएं देखें, लोगों से अमल इस तरह करते हैं। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? मोहतरम भाई और दोस्तों, हम शहबादी अहले हदीस इतने पीछे सारी चीज़ों में आगे और नमाज के टाइम टेबल में बड़े पीछे हो रहे हैं। इसलिए हमारी पहली गुजारिश होगी। तो दूसरी बात, मैंने आयत पढ़ी थी सूरह माइदा की 6 नंबर आयत का एक टुकड़ा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। आज जुमा का दिन, आज हमारी ये यहाँ कटिहार की जुमा का दिन नहीं, बल्कि वो भी जुमा का दिन था। कहाँ? अरफा में, सन 10 हिजरी की बात है।